انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں ایک عجیب بات لکھی ہے، فاسٹنگ کے زیر عنوان وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے علم میں دنیا میں کوئی بھی مذہب ایسا نہیں جس کے اندر فاسٹنگ یعنی روزہ رکھنا نہ موجود، ہر مذہب کے اندر روزے کی عبادت موجود۔ اس بات کو پڑھ کے دل میں ایک عجیب خوشی ہوئی کہ دیکھیے 1400 سال پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو دنیا میں کوئی تعلیم نہیں پائی تھی۔ کس نے بتایا تھا کہ یہودیت میں کیا، عیسائیت میں کیا، یا ان کے علاوہ جو مذاہب چھوٹے بڑے گزرے ان میں کیا؟ مگر اس موقع پر ان کا فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ الفاظ نبی امی کی صداقت کی گواہی دے رہے ہیں کہ واقعی اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے ایسی بات کہلوائی کہ جو کوئی عام آدمی بات کر نہیں۔ کوئی بھی مذہب پوری دنیا میں جہاں پایا جائے گا اس کے اندر روزے کی عبادت موجود۔ تو فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، تو یہ کس لیے فرمایا کہ تاکہ تسلی ہو جائے کہ یہ کام جو ہمیں کہا جا رہا ہے یہ سزا کے طور پر نہیں کہا جا رہا، بلکہ یہ عبادت پہلے والے بھی کرتے چلے آئے اور اب ہمیں بھی اسی کا حکم دیا گیا، تو دل کو تسلی دینے کے لیے فرمایا۔ اور آگے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقی ہو جاؤ، یعنی روزہ رکھنے کا فائدہ اللہ تعالیٰ کو تو نہیں ہے، فائدہ بھی ہمارا ہی ہے اس میں، تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ اے لوگو، روزے کا حکم اس لیے دیا کہ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، کہ تم سوچو اگر میں اپنے رب کے لیے حلال چیزوں کو 1 مہینہ کے لیے چھوڑ سکتا ہوں تو میں حرام چیزوں کو اللہ کے حکم کی وجہ سے کیوں نہیں چھوڑوں؟ دیکھیں حلال کا دائرہ بہت وسیع اور حرام کا دائرہ بہت چھوٹا۔ اگر آپ غور کریں تو کتنے جانور حلال ہیں ماشاء اللہ فہرستیں ہی بن جائیں گی، اور حرام جانور تھوڑے۔ کتنے مشروبات حلال ہیں سبحان اللہ لسٹ بنے گی، اور کتنے حرام ہیں تھوڑے سے۔ تو حرام کا دائرہ تنگ ہے اور حلال کا دائرہ بہت وسیع۔ تو فرمایا اے میرے بندو، جب 1 مہینہ کے لیے تم حلال چیزوں کو بھی ہمارے کہنے پہ چھوڑ سکتے ہو تو پھر بقیہ سال کے لیے حرام چیزوں کو تم کیوں نہیں چھوڑ؟ تو انسان کے اندر تقویٰ آ جاتا ہے۔ تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے دین پر احتیاط کے ساتھ چلنے کی صفت پیدا ہو جائے۔ یہ تقویٰ اور خدا خوفی ایسی نعمت ہے اگر نصیب ہو جائے تو بندہ پھر گناہوں سے بڑے آسانی سے بچ سکتا ہے، اور یہی تمام عبادات کا نچوڑ تقویٰ۔ دیکھیے انسان قربانی دیتا ہے، جانور قربان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تو اس کا مقصود کیا؟ قرآن مجید میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تو معلوم ہوا کہ قربانی کا اصل مقصود کیا ہے؟ اللہ کو تقوی اپنا۔ حج کرتے ہیں، ان تمام شعائر کو دیکھنا اور ان میں طواف کرنا اور سعی کرنا، اور بالآخر اس کا مقصد کیا؟ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، دل کا تقوی۔ تو حج کا منشا بھی یہی، روزے کا منشا بھی یہی، لعلکم تتقون۔ کوئی بھی نیکی بندہ کرے تقوی کے ساتھ، حتیٰ کہ اللہ کا گھر بناتا ہے لمسجد اسس علی التقوی، دیکھ ہر جگہ تقوی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نصیحت وصیت کے رنگ میں فرمائی
سمجھ رہے؟ نصیحت وصیت کے رنگ میں فرمائی. ذرا وصیت کے رنگ میں بات کی جائے تو دوسرا جلدی قبول کرتا ہے. ارشاد فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. تقوی ایسی نہیں. تو آج تو روزے کے عنوان پہ بات ہوئی، انشاءاللہ بشرط زندگی کل تقوی ہی کے عنوان پہ بات ہوگی، تاکہ پتہ چلے کہ اس معرفت الہی کو پانے کے لیے تقوی کتنا ضروری ہے. بہرحال جب تقوی حاصل ہو جاتا ہے تو انسان کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. اب ذرا غور کیجیے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو تیش دلا رہا ہے، بلکہ اس کو تھریٹ کر رہا ہے میں تمہیں جان سے مار دوں، مگر دوسرے کے دل میں خدا خوفی ہے. وہ بڑے کول یعنی انداز سے اپنے بھائی کو اس کی بات کا جواب دے، غصے میں نہیں آتا. جیسے آج ہماری عادت ہے نا، ذرا سی بات پہ بس آگ بھڑک، ماچس کی تیلی ہوتی ہے نا، اس کے اندر آگ موجود ہوتی ہے، بس رگڑ لگڑنے کی دیر ہوتی ہے. کسی نے کوئی بات کر دی، وہ ہمیں ایسی رگڑ لگا دیتی ہے، بس آگ بھڑک. کئی مرتبہ تو بیوی کو ہی طلاق دے دیتے ہیں اور پھر آ کے کہتے ہیں بس حضرت میں نے اصل میں غصے میں طلاق دی تھی. میں نے کہا کبھی کوئی ایسا بندہ ملا جس نے خوش ہو کے طلاق دی؟ تو غصہ قابو میں. دیکھیے قرآن عظیم الشان، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بھائی نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو دوسرا بھائی آگے سے جواب دیتا ہے لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. اے بھائی تو اگر ہاتھ بڑھائے گا نا مجھے قتل کرنے کے لیے، تو میں ہاتھ بڑھاؤں گا نہیں تمہیں قتل کرنے کے لیے، میں اللہ سے ڈرتا. دیکھو اشتعال دلا رہا ہے ایک بندہ، مگر تقوی والا بندہ غصے میں نہیں آ رہا. یہ تقوی وہ نعمت ہے جو بندے کو اپنے نفس پہ قابو عطا کرتی ہے. اور دیکھیے ایک خاتون ہے جو اپنی قوم کی چنی ہوئی حسین و جمیل خاتون ہے، قوم کی فرسٹ لیڈی ہے، بادشاہ کی بیوی ہے، تنہائی ہے، دروازے بند کر کے وہ ایک نوجوان کی شہوت کو ابھارنے کی کوشش کرتی ہے. وقالت حیت لک. اب بتائیے ادھر بھی جوانی ادھر بھی جوانی، خلوت بھی ہے اور ڈر بھی نہیں کہ خود وہ اس گناہ کی طرف متوجہ کر رہی ہے، لیکن اس شہوت کو ابھارنے کے مکمل ماحول میں بھی کیونکہ تقویٰ تھا، شہوت نہیں ابھرتی، بلکہ فوراً آگے سے کیا جواب ملتا ہے؟ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما لیا اس تقوی کی بنا. دولت کو دیکھ کے لوگوں کے اندر ہرس پیدا ہو جاتی ہے، اور آج کل تو یہ حالت کہ دل چاہے تو گولی مار کے بھی جیب سے نکال سکے تو نکال لے، ایسی حالت ہو جاتی ہے. دھوکہ دے کے، فریب دے کے، جو مرضی کرنا پڑے کر کے، جھوٹی سچی قسمیں کھا کے، اعتماد دلا کے، بس تم کنٹینر بھیج دو ایک دفعہ. جب آ گیا اب اس کو شیر مادر سمجھ کے کھا رہے ہیں. یہ آج کے دور کی بہت بڑی بیماری. ہر بندے کا دل چاہتا ہے کیا؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمارے پاس اتنا ہوتا جتنا قارون کو ملا.
تو دیکھیے جب دنیا کے لوگ قارون کی دولت کو دیکھ کے ان کی رال ٹپکتی تھی، اس وقت اہل ایمان جن کے دلوں کے اندر تقوی تھا، قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا تھا انہوں نے کہا تمہارا ناس ہو، اس سے تو آخرت میں جو اللہ اجر عطا فرمائیں گے وہ کئی درجے زیادہ۔ تو تقوی سے انسان کے لیے اپنے نفس کو قابو میں رکھنا آسان ہو جاتا ہے، نہ وہ جلدی اشتعال میں آتا ہے، نہ جلدی شہوت بھڑکتی ہے، نہ اس کے اندر حرص ہوس ہوتی ہے کہ بس فوراً ہی ڈول جائے، وہ اپنے آپ کو مستقل مزاج بنا کر رکھے، حتیٰ کہ اس کو اگر ڈرایا دھمکایا جائے کہ تم حق کو چھوڑ دو تو اس کے پائے استقامت کے اندر تزلزل پیدا نہیں۔ ہر دور اور ہر زمانے میں ایمان والوں کو اسی طرح ڈرایا دھمکایا گیا ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، تم یہ چھوڑ دو، تم یہ چھوڑ دو۔ مگر ایمان والے جن کے دلوں کے اندر تقوی ہوتا ہے وہ ایسی چیزوں کا نوٹس ہی نہیں لیتے۔ اب دیکھو جادوگروں کو فرعون نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا میں تمہاری ایک طرف کی ٹانگ کو کاٹوں گا اور دوسری طرف کے بازو کو کاٹوں گا، دونوں ایک طرف کی کاٹ دیں تو بھی ایک طرف کے پاؤں اور بازو سے بندہ کچھ گھسکتا ہے، کام کر سکتا ہے۔ اس نے کہا تھا نہیں، خلاف، اپوزٹ سائڈ، تاکہ تمہارا بیلنس برقرار ہی نہ رہے، تم کوئی کام کرنے کے قابل بھی نہ رہو۔ جب اس نے کہا میں تمہیں یہ سزا دوں گا، انہوں نے کہا فقط ما انت، ہم نے اب ایمان کی حلاوت چکھ لی، اس کا ذائقہ، اس کا مزہ چکھ لیا، جو کر سکتے ہو میاں کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ایسی استقامت عطا فرمائے۔ تو یہ تو مرد لوگ تھے، جب دل میں تقوی آئے تو عورت جیسی کمزور ہستی بھی ایسی ہو جاتی ہے جیسے اس کے پاؤں کے نیچے چٹان۔ چنانچہ آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی ایمان لے آئی، فرعون کو پتہ چلا تو اس نے کہا یہ تو بڑی بات بری ہوئی، میری بیوی اور یہ فرعون اور اس کے خدا پہ ایمان لے آئی۔ اس نے پہلے پیار سے سمجھایا، مگر انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، میرا فیصلہ ہے۔ اس نے کہا دیکھو میں نے پوری قوم میں سے تمہیں چنا تھا تمہاری خوبصورتی کی وجہ، تمہیں ایسی میں نے سہولت والی زندگی دی، اگر تم باز نہیں آؤ گی تو میں تمہیں ذلیل بھی کروں گا اور ہمیشہ کے لیے اس محل سے نکال دوں گا۔ عورت کے لیے جس کو گھر والی کہتے ہیں، بے گھر ہو جانا اس سے بڑی مصیبت اور کوئی نہیں۔ عورت جو اسے تو چھت چاہیے، جب اس کو کہا جائے نا کہ تجھے میں گھر سے دھکا دے دوں گا، اور بہن بھائی ماں باپ بھی اس وقت زندہ نہ ہو یا اس حالت میں نہ ہو کہ سپورٹ کر سکیں، تو عورت تو بے سہارا ہو جاتی ہے، اس کی زندگی تاریک ہو جاتی ہے۔ اتنی بڑی اس نے دھمکی دی، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی نیک بندی اپنی جگہ کے اوپر قائم رہی۔ جب اس کو فرعون نے اپنے دربار سے، اپنے محل سے نکالا، اس نے اللہ تعالیٰ سے صرف ایک دعا مانگی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ مجھے جنت میں اپنے قرب میں گھر عطا فرما۔ تو ایسی نعمت، تو چونکہ روزے کی وجہ سے تقوی جیسی نعمت انسان کو نصیب ہو جاتی ہے، اس لیے یہ روزہ انسان کے نفس کے لیے بہت فائدہ مند بات ہے۔ اس لیے تو نبی علیہ السلام نے نوجوانوں کو بھی فرمایا کہ اگر تم نکاح کر سکتے ہو تو بہت اچھا، اور اگر نہیں کر سکتے تو تم روزے۔ اور آج کل کے نوجوان تو ماشاءاللہ دن میں 5-6 روزے رکھ لیتے ہیں۔ پھر آ کے کہتے ہیں جی کیا کریں ہماری نگاہ قابو میں نہیں۔ اس لیے کہ جو سنت نبوی میں
علاج بتایا گیا، ہم تو اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ جب اتنا کھائیں گے تو پھر اس کے بدلے انسان کے جسم کے اندر نفسانی خواہشات ابھریں گی، مصیبت میں پڑے گا بندہ۔ تو اس لیے یہ روزہ نفس انسانی کی اصلاح کے لیے ایک بہترین عبادت۔ رمضان شریف میں اللہ رب العزت نے ہمیں کئی نعمتوں سے نوازا، چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قد اضلکم شہر عظیم، شعبان کے آخر پہ خطبہ دیا اور فرمایا کہ لوگوں تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے، شہر عظیم، عظیم کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اب ذرا غور کیجئے گا، یہ عظیم اللہ کی بھی صفت، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور یہ عظیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی صفت۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یہ عظیم قرآن کی بھی صفت، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، تو اس کی بھی یہ صفت، اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے یہی لفظ استعمال فرمایا۔ اس لیے جو بندہ اللہ کو عظیم جانتا ہے، نبی علیہ السلام کے اخلاق کو عظیم سمجھتا ہے، قرآن کو عظیم مانتا ہے، اگر وہ اس عظیم مہینے میں بھرپور عبادت کرے گا، فرمایا فقد فاز فوزا عظیما، عظیم کامیابی پا جائے گا۔ یہ عجیب مہینہ ہے، سبحان اللہ، بنایا ہی اللہ تعالی نے گناہ گاروں کے لیے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ رمضان میرا مہینہ، رمضان میرا مہینہ۔ اب اس رمضان میں بندہ اگر اپنے اللہ سے ملنا چاہے تو یہ ملاپ بہت آسان ہو جائے، جنت حاصل کرنا چاہے تو جنت لینا بہت آسان۔ آج دنیا میں سیل کا رواج ہے، ادھر سیل لگی ہوتی ہے، اس مارکیٹ میں سیل لگی ہوتی ہے، کہیں تو گرینڈ سیل لکھا ہوا تھا۔ کیا مطلب ہوتا ہے سیل کا؟ کہ جہاں کسی چیز کی سیل لگی ہو وہ بیش قیمت چیز بہت کم قیمت میں مل جاتی ہے، ڈالر کی چیز سینٹس میں مل جاتی ہے، بہت آسانی کے ساتھ۔ قرآن و حدیث پر اگر نظر دوڑائی جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے اللہ رب العزت اس مہینے میں جنت کی سیل لگا دے، اے میرے بندو بہت آسانی سے تمہیں مل جائے گی، تھوڑا سا اس کے لیے تم کوشش کر لو۔ اور پھر دیکھیے اس کے لیے جب کسی دفتر کے افسر نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا تو وہ ذرا سیٹنگ کر دیتا ہے ہر چیز کی کہ آٹومیٹکلی کڑیاں جڑیں اور وہ کام ہو جائے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ اوپر کے افسر کی نیت ہوتی ہے کام کرنے کی، تبھی وہ اس کے لیے ایسا ماحول بنا دیتا ہے، ایسا طریقہ کار بنا دیتا ہے، سب کڑیاں جڑتی چلی جاتی ہیں، کام ہو جائے۔ رب کریم کا ارادہ ہے کہ میری اس امت، میرے پیارے محبوب کی امت کے یہ گنہگار بندے جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں، تو رب کریم نے اس کے لیے ساری کڑیوں کو جوڑ دی۔ اب ذرا کڑیاں جڑتی دیکھیے کہ سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ فرشتوں کو بھیج کے بڑے شیطانوں کو، سرکش شیطانوں کو پانی کے اندر قید کروا دی کہ یہ میری امت محمدیہ کے روزہ داروں کے روزوں کو خراب نہ کر سکے۔ لو ان کو تو باندھ دیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی اگر ہم کوئی بدکاری کا مرتکب ہوتے ہیں تو ہمارے نفس نے شیطان کی سنگت میں اتنی ظلمت پا لی، اب اگر وہ دور بھی چلا گیا تب بھی یہ اس سے باز نہیں آ۔
تو شیطان کو بندھوا دیا گیا ایک کام، اور دوسرا کام کہ جب روزہ رکھا روزے دار نے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ بلوں کے اندر چیونٹیاں، پانی کے اندر مچھلیاں اور ہوا کے اندر پرندے، یہ سب اس روزہ دار کی مغفرت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. ساری مخلوق کو دعاؤں پہ لگا دیا. افطاری کے وقت اور سحری کے وقت ملائکہ رحمتیں برساتے ہیں. اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانوں والوں پر رحمتیں برساتے ہیں. فرشتے دعائیں کرتے ہیں. آپ سوچئے کہ ایک طرف شیطان کو قید کروا دیا، دوسری طرف اتنی مخلوق کو فریاد کرنے پہ لگا دیا، اور پھر تیسرا کام کیا کیا کہ اس روزہ دار کو کہا کہ اگر افطاری کے وقت تم مجھ سے دعا مانگو گے تو میں تمہاری دعا کو یقیناً قبول کروں گا. قبولیت دعا کا وقت بنا دیا افطار کے وقت. اب بتائیے کہ جس شریعت میں یہ حکم ہو کہ مزدور کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دو، مزدور کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اجرت دے دو، مزدوری دے دو. اب اگر ایک بندہ اللہ کی خاطر روزہ رکھ کے مزدوری کرتا ہے تو پھر افطاری کے وقت میں اللہ تعالیٰ پیمنٹ میں کتنی جلدی کرتے ہوں. جب ہمیں حکم ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے فارغ کرو بھائی، تو کسی بندے نے اگر اللہ رب العزت کے لیے روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اجر دینے میں کتنا جلدی فرما. چنانچہ افطاری کے وقت میں روزہ دار کی دعا قبول. تو ساری کڑیاں جوڑ دی، اور پھر ممکن ہے کہ یہ غفلت میں رہے. فرما دیا اچھا ایک رات ایسی ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر. اب علماء نے لکھا کہ عربوں میں عام طور پر 1000 کی گنتی ہوتی تھی، اس سے اوپر گنتی نہیں تھی. جیسے ہم لوگ ارب، خرب، اور خرب کے اوپر ہمارے ہاں بھی کوئی گنتی نہیں. تو عربوں میں بھی اسی طرح 1000 سے اوپر گنتی اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی. اس لیے ان کی زبان میں ان کو کہا کہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل. مگر نقطے کی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ کوئی نبی علیہ السلام نے کہا ہے؟ بولے کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا. واہ میرے مولا. جب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے تو معلوم ہوا کہ اس کا اجر اللہ ہی بہتر جانتا. ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ پروردگار کتنا اجر دے. ایسی رات بھی عطا فرما. اور پھر کیا ہوا کہ رمضان میں اول تو معافی مانگی لے گا، اگر نہیں مانگی تو فرمایا کہ چلو آخری رات میں معافی مانگ لے. تو حدیث پاک میں آتا ہے پہلی رمضان سے آخر رمضان تک جتنے لوگ جہنم سے بری ہوئے تھے، آخری رات میں اتنے ٹوٹل بندوں کو اللہ اور بری فرما دیتے.